بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج بہت افسوسناک دو خبروں کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ بہت زیادہ آج کا دن بہت افسوسناک تھا کہ کل سے ایرانی صدر جو ہے وہ اس کے ڈیم کے افتتاح کے لیے جو ہے وہ گئے، اور ان واپسی کے لیے جب وہاں سے وہ روانہ ہوئے تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا 3 جو ہے وہ ہیلی کاپٹر تھے جو ایران کے صدر ناظرین ابراہیم رئیسی صاحب پچھلے دنوں اپنے وزراء کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ ناظرین، ان کا بہت کامیاب دورہ رہا تھا۔ نہ صرف انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بہت بہترین ٹائم گزارا اور صدر پاکستان کے ساتھ بھی، اور یہ آدمی چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنا لاہور کا دورہ کیا تھا اور وہاں عوام کے ساتھ وہ نکل آئے تھے، اور ایک بہت ہی جذباتی مناظر چشمے فلک نے دیکھے تھے۔ پھر وہ کراچی بھی گئے تھے اور کراچی کی عوام نے بھی ان کا بہت استقبال کیا تھا، اور ناظرین پاکستان کے دلوں کی وہ ایک طرح سے دھڑکن بن گئے تھے۔ بہت زیادہ قابل، بہت زیادہ انہیں اس دورے میں تھوڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا، تو ناظرین انتہائی قابل، انتہائی جو ہے وہ ماڈریٹ قسم کے تھے۔ وہ ان کو بالکل ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک اسلامک بلاگ مسلم امہ کا بنے، اور اس میں جو ہے وہ ہم مسلم اپنے مسائل رکھیں، اور وہ غزہ کو لے کر کے بہت زیادہ سیریس تھے، اور زیادہ تر ہمارے اس ٹاپک پر کشمیر کے علاوہ جو ہے وہ غزہ پر بات ہوئی تھی، اور دونوں ممالک آپس میں بہت زیادہ قریبت ناظرین انتہائی کامیاب دورہ تھا ناظرین، اور ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 3 ہیلی کاپٹر اڑ رہے، اور اس میں سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خزانہ اور دیگر وزراء تھے، اور یہ 9 افراد کا مشن تھا۔ ناظرین 9 کے 9 افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور ناظرین جس کو کہ ایرانی حکومت نے جو ہے وہ باقی دونوں ہیلی کاپٹر جو تھے وہ تبریز کے اندر بخیر خلود اتر گئے، تو ناظرین ایرانی حکومت تو اس کو جو ہے وہ حادثہ ہی قرار دے رہی ہے، کیونکہ موسم کہتے ہیں کہ اس وقت بہت خراب تھا، لیکن ناظرین وقت 2 ہیلی کاپٹر بالکل ٹھیک ہوتا رہا، اور وہی ہیلی کاپٹر کا حادثہ کو پیش آیا جس میں کہ ایرانی صدر موجود تھے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وہ ایک بہت بڑے ایک عالمگیر شہرت کے مالک، وہ آہستہ آہستہ اپنی حیثیت منواتے جا رہے تھے ورلڈ میں، اور بہت زیادہ اسلامی دنیا ان کے قریب آتی جا رہی تھی، اور وہ ایک ابھرتے ہوئے لیڈر مسلم امہ کے بن رہے تھے۔ ناظرین جس طرح ہمارے جنرل ضیاء الحق کو حادثہ پیش آیا، اور میں آج دن تک پتہ نہیں چل سکا ناظرین، یہ اس حادثے نے بالکل ہوش و حواس بالکل ختم کر کے رکھتی ہیں۔ اتنا زیادہ دکھ اور صدمہ ہے، ہم دلی صدمہ ہے ایرانی عوام کے ساتھ، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ایرانی حکومت کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کے تمام جتنے لوگ اس میں 9 کے 9 شہید جو ان کے افراد گریب کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو اللہ جنت میں مقام عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین سوچا یہ جاتا ہے کہ آخر جو لیڈر ہی اگر مسلم امہ میں پیدا ہوا اور اس نے کوئی تبدیلی کی بات کی یا کوئی تبدیلی کا نعرہ دیا، لیاقت علی خان سے لے رہے ہیں، انہوں نے موقع دکھایا تھا انڈیا کو، بھارت کو، تو اس طرح اور مطلب جتنے بھی ہمارے عالم اسلام کے لیڈر جن کے اندر کے ایک ریولوشنری وہ تھا جو کہ ایک کچھ کرنا چاہتے تھے، تو ناظرین یا انہیں پابند اصل رکھ کر کے جو ہے وہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ختم کیا، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا سامراج نے، یا پھر سامراج نے یہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ حادثات میں مروا دیا گیا، مطلب بھی انہوں نے کبھی مروایا کہیں پر حادثہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ ایران کی حکومت کے لیے، لیکن ناظرین انتہائی اندھناک اور افسوسناک حادثہ ہے جس پر جتنا دلی صدمہ، جتنا دکھ کیا جائے اتنا کم ہے۔ پاکستان کا پرچم سرنگوں ہے،
اور ناظرین ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے ہیں ان کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے، لیکن ناظرین ہم پوری پاکستان کے عوام بہت ایران کی عوام کے ساتھ دکھی ہیں. ان کا یہ لاسٹ کا دورہ ہمیں کبھی بھی نہیں ہم بھول پائیں گے، اور ہم ان ایران کے ساتھ ان کی وجہ سے بھی تعلقات بہت اچھے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان کی خواہش تھی مرحوم کی، اور اللہ تعالیٰ کو نازل کرے اور ایران کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آخر کار ایران ہی جو ہے وہ پہلے ایران کے ایک ایٹمی سائنسدان جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا بہت بری طرح، پھر ان کے آرمی چیف کے ساتھ ایسے ہوا، پھر اب یہ کہ ان کی پوری جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوگی. ناظرین بے شک ایک حادثہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو ناظرین اتنے عرصے سے جتنا کچھ وہ کر رہے تھے، اتنے عرصے سے، اور بالخصوص ان کا لاسٹ کا پاکستان کا دورہ ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے، ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے. ناظرین بہت دکھ، بڑے بھاری دل کے ساتھ ہم اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو ناظرین جب ایران یہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ حادثہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ایران کچھ سوچ کے ہی کہہ رہا ہوگا، جبکہ پوری جو ہے وہ زیادہ تر مسلم امہ اور ایرانی عوام کو اس چیز کا یقین نہیں. ناظرین آگے چلتے ہیں. دوسری افسوسناک اندھوناک خبر یہ ہے کہ ناظرین یہ غزہ کے اوپر احتجاج کے طور پر ایک کیمپ لگایا ہوا تھا جماعت اسلامی نے، تھوڑے سے لوگ تھے. سینیٹر مشتاق احمد تھے جماعت اسلامی کے، اور وہ واحد ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر ہڑتال کی ہوئی تھی انہوں نے. اور اس میں رات میں جو تھوڑے سے بندے رہ جاتے تھے، وہ جب رات کا کوئی 2-3 بجے کا وقت ہوتا تھا تو وہ بچوں کو، جو ان کے بچے تھے ان کو سلا دیتے تھے سامنے کی ایک وہ جگہ بنی ہوئی تھی اس پر جا کر کے. تو وہ رات کو جب سونے کے لیے اٹھی تھے، کالے رنگ کی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اور رات کو، اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر کے جو ہے وہ اندھا دھند وہ ان کے اوپر چڑھ گئی گاڑی. وہ سڑک آگے سے بند تھی، یعنی کہ آگے راستہ بھی نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ گاڑی آگے جانے کے لیے آئی تھی. اور جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے وہ انہوں نے یہ اس کے اوپر چڑھا دی، اور 2 جمعیت کے طلباء جو تھے موقع پر ہی شہید ہو گئے، کچلے گئے، اور ایک جو ہے وہ شدید زخمی. تو ناظرین ہمیں جو ہے ہمارے وہ ولاگر جس وقت کہاں ہیں، سوشل میڈیا والے ہمارے، وہ جو ہے وہ میڈیا پرسنلز کدھر ہیں جو کہ ایک چائے کی پیالی پر جو ہے وہ طوفان لے آتے. اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے کا ایک ناخن بھی اترا ہوتا تو اس وقت آپ سارا میڈیا، سارا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیتے کہ اتنا طوفان برپا ہوتا، اور ایسے لاجک تلاش کیے جا رہے ہوتے. اگر پیڑنی کو کوئی وامٹ ہو جاتی تو اس پر جو ہے اتنی بڑی قیامت کی جاتی. اور ناظرین اس طرح یہ بچے کچلے گئے جو غزہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کوئی اپنے ملک سے تو کسی قسم کی کوئی جھگڑا یا ان کی کوئی وہ نہیں تھی، انہوں نے وہ ایک غزہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کی اظہار یکجہتی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے پاکستان سے جو مدد ان کی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو ان کی پاکستان کو اپنی وسعت کے مطابق، تو جتنی پاکستان کی چلتی ہے، پاکستان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، پاکستان کر رہا ہے. لیکن ناظرین لوگ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کے اوپر بھی کس نے، اور انہوں نے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بے تحاشا پولیس کو کہا کہ انہیں گرفتار کیا جائے. انہیں گرفتار جو ہے وہ ظاہر کیا لکھا کہ گرفتار کر لیا گاڑی والے کو، لیکن جب صبح دیکھا تو وہ شخص ہی نہیں تھا جس کو کہ انہوں نے گرفتار کیا تھا، اور وہ شخص جا چکا تھا. اور ناظرین یہ حادثہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور ان بچوں کو کیوں کچلا گیا، اور ان کا قصور کیا تھا. ناظرین یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے ولاگرز، ہمارے چینلز کے جو ہمارے وہ ہیں جو پروگرامز کرتے ہیں، شوز کرتے ہیں، وہ اپنی نمبرنگ بناتے ہیں، اپنی ریٹنگ بناتے ہیں، اپنی سب لوگ کچھ بناتے ہیں. کیا ان کو یہ جماعت اسلامی کے بچے شہید ہوئے ہوئے نظر نہیں آئے جو ایک گریٹ نوبل کاز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تم لوگ تو وہ لوگ ہو کہ 2 دن جو ہے وہ میکڈونلڈ اور اس کو نہیں چھوڑ سکے، وہاں کے کھانے کو اور پیپسی کو نہیں چھوڑ سکے.
آپ لوگ وہاں کی بنائی ہوئی چیزوں کو، جبکہ عیسائی دنیا نے، جبکہ دوسری غیر مسلم دنیا نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ اب وہ اگر ہڑتال کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی جب لوگوں کو روزہ افطار کراتی ہے، غربا کو، مساکین کو، جن کو نوکری نہیں ملی ہوتی، جن کو دن کو مزدوری نہیں ملی ہوتی، جن کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، جب ان کے کو کھانے کھلاتی ہے، دسترخوان لگاتی ہے، جب ان کے لیے قربانیاں کر کے دور دراز علاقوں میں ایک ایک گوشت کی بوٹی پہنچاتی ہے، اتنے سارے جتنے جو ملک میں کوئی آفت آتی ہے سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی کا ہوتا ہے، جو لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی جان دن رات ایک کر دیتا ہے۔ کیا آج ان کے لیے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ دیکھ سکیں، ہم یہ پروگرام ایک ان کے نام کر سکیں؟ ہم سینیٹر مشتاق کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور سینیٹر مشتاق کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹینشنلی تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹینشنلی تھا، تو یہ کوئی بھی حادثہ نہیں تھا، اور حادثہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی اس کی کہ یہ حادثہ تھا۔ دس از موسٹ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ آف مرڈر اسلام آباد کے بالکل دل کے اندر جو ہے وہ یہ اتنی دلیرانہ جو ہے وہ کوشش کی گئی، اس طرح جمعیت کے طلباء کو مارا گیا، اور اس طرح ان کو یہ ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی فلسطین کا نام نہ لے۔ تو اگر پاکستان میں کوئی ایسے عوامل موجود ہیں یا کوئی بھی ہیں اس طرح کے، جس کے بھی ہیں، تو ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ ایک جو ہے وہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا ہے، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو اپنے طور پہ وہ کہتے ہیں ہم اس قبیلہ وحشی کے دیوتا ہیں جو پجاریوں کی عقیدت پہ پھول جاتے ہیں، اور ایک رات کی معبود صبح ہوتے وفا پر سلیبوں پہ جھول جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ان شعر کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ اللہ میں ان بچوں کو، شہداء کو جنت میں اعلیٰ درجات دے، اور جن لوگوں نے بھی یہ واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سامنے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ اور ہمارا قانون کیا کر رہا ہے؟ ایک سینیٹر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ہمارا قانون کدھر ہے؟ ہماری سینٹ کدھر ہے؟ ہمارے دیگر لوگ کدھر ہیں؟ ان کے باقی ساتھی کدھر ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بھی وہ ظاہر یکجہتی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا ضمیر مر گیا ہے؟ اور آج یہ میں نے جو شعر پڑھا ہے، یہ میں نے سوشل میڈیا کے لیے پڑھا ہے اور ہمارے اینکر پر حضرات کے لیے پڑھا ہے، جو پی ٹی آئی کے ناخن ٹوٹ جانے پر طوفان برپا کر دیتے ہیں، انہیں آج اتنی بڑے کڑیگر جوانوں کی شہادت پر سر عام دلیرانہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنی وہ بھی دینا نہ بھولیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی، اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلا پروگرام آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔